یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات شارٹ ویو، میڈیم ویو، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سنی جا سکتی ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویو 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین السلام علیکم۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے عبد الرحمن اور خلیل شیرازی حاضر۔ آج بدھ اور مئی کی 11 تاریخ۔ آج کی اہم خبریں سماعت فرمائیے۔ امریکی وزارت دفاع کے ایک اعلیٰ عہدیدار کا کہنا ہے کہ مشرقی یوکرین میں جاری لڑائی میں پیش قدمی اور پسپائی کا پورا تسلسل چل رہا ہے، اور یہ کہ روس وہاں جو اہم کامیابیاں حاصل کرنا چاہتا تھا ان کے حصول میں وہ تقریباً 2 ہفتے پیچھے ہے۔ انہوں نے منگل کے روز نامہ نگاروں کو بتایا کہ دونباس خطے میں روسی بری فوج کی کارکردگی سستی اور عدم تسلسل کا شکار ہے، اور اس کی تمام تر قوت ایزیوم کے جنوب میں خارکیف مشرقی خطے پر مرتکز نظر آتی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دونوں فریقوں کا اس علاقے سے واقف ہونا اور دور مار ہتھیاروں پر زیادہ انحصار کرنا مشرقی یوکرین میں لڑائی کے طول پکڑنے کا امکان پیدا کر رہا ہے۔ نامہ نگاروں کو یہ بھی بتایا گیا کہ ماریوپول میں فضائی حملے جاری ہیں، اور یہ کہ اودیسا پر محدود پیمانے پر دور سے اضافی حملوں کی اطلاعات بھی امریکہ کو ملی ہیں۔ عہدیدار کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ ماہ بلیک سی فلیٹ کی قیادت کرنے والے پرچم بردار بحری جہاز ماسکووا کے ڈبوئے جانے کے بعد سے روسی بحری جہازوں نے اودیسا سے فاصلہ برقرار رکھا ہوا ہے، اور ایسی کوئی علامت نہیں کہ وہ سمندر سے خشکی پر حملہ آور ہوں گے۔ جاپان کے سالانہ دفاعی وائٹ پیپر کے مسودے میں یوکرین پر روسی جارحیت کا حوالہ دیتے ہوئے زور دیا گیا ہے کہ ہند بحر الکاہل خطے میں اس طرح کے واقعات کسی بھی صورت رونما نہیں ہونے چاہیے۔ وائٹ پیپر میں روسی جارحیت پر تجزیے کے لیے نیا باب شامل کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ موجودہ حیثیت بزور طاقت تبدیل کرنے کی کوئی بھی یک طرفہ کوشش برداشت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ بین الاقوامی نظام کی بنیادیں ہلا دے گی۔ مسودے میں کہا گیا ہے کہ جاپان پوری تشویش کے ساتھ صورتحال پر گہری نگاہ رکھے گا، کیونکہ اس طرح کی پیش رفت روس کے بین الاقوامی اثر و رسوخ اور چین سے تعاون میں تبدیلیاں لا سکنے کے ساتھ ساتھ امریکہ چین تعلقات پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ مسودے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جاپان تائیوان پر بھی گہری نگاہ رکھے گا، جہاں کشیدگی میں اس لیے اضافہ ہوتا دکھائی دیتا ہے کہ آبنائے تائیوان کے آر پار فوجی توازن چین کی جانب جھکتا چلا جا رہا ہے۔ وائٹ پیپر میں شمالی کوریا کو سنگین اور فوری خطرہ قرار دیا گیا ہے۔ دفاعی حکام کا کہنا ہے کہ رواں سال یہ ملک بین البر اعظمی درجے کے میزائلوں سمیت بیلسٹک میزائلوں کے بکثرت تجربات سے یک طرفہ طور پر اشتعال انگیزی بڑھا رہا ہے۔ مسودے میں اس قومی دفاعی حکمت عملی اور دیگر دفاعی پالیسیوں پر بھی بات کی گئی ہے جن میں سال رواں کے اختتام تک رد و بدل کیا جانا ہے۔ کہا گیا ہے کہ تمام متبادل صورتوں پر غور کیا جائے گا جن میں دشمن کے اڈوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت سے موسوم حکمت عملی شامل ہے۔ مزید کہا گیا ہے کہ جاپان دفاعی بجٹ میں اضافے سمیت دفاعی صلاحیتوں کو تقویت دینے کا عمل تیز کرنے پر کام کر رہا ہے۔ یہ دفاعی وائٹ پیپر کابینہ میں پیش کیا جائے گا اور جلد سے جلد جولائی میں شائع کر دیا جائے گا۔ جاپان کے ایوان بالا نے ملک کی اقتصادی سلامتی کو تقویت دینے کے بل کی منظوری دے کر اسے قانونی شکل دے دی ہے۔ ایوان بالا نے حکمران جماعتوں کی اکثریتی حمایت کے ساتھ ساتھ چند حزب مخالف جماعتوں کے تعاون سے بدھ کے روز یہ بل منظور کیا۔ یہ قانون حکومت کو ایسے نئے اختیارات دیتا ہے کہ وہ
لوگوں کی زندگی کے لیے ناگزیر مصنوعات کی مستحکم دستیابی کو یقینی بنانے کے اقدامات کر سکے۔ قانون کے تحت حکومت کو اجازت ہوگی کہ وہ جاپانی کمپنیوں کو سیمی کنڈکٹرز، ادویات اور دیگر کلیدی مصنوعات فراہم کرنے والی کمپنیوں سے متعلق تحقیقات کر سکے تاکہ ان مصنوعات کی مستحکم فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ حکومت کو یہ اجازت بھی ہوگی کہ جب بجلی اور ٹیلی مواصلاتی کمپنیوں جیسے معاشرتی ڈھانچہ جاتی ادارے نئے کلیدی آلات متعارف کرائیں تو پیشگی طور پر خریداری کی جانچ پڑتال کر لی جائے۔ اس کا مقصد سائبر حملوں کے خلاف تحفظ ہے۔ قانون میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عوامی تحفظ کو خطرے میں لانے والی فوجی نوعیت کی مخصوص ٹیکنالوجیز سے متعلق پیٹنٹس کی اشاعت عام روکی جا سکتی ہے، خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دی جا سکے گی۔ یہ خبریں آپ NHK ورلڈ جاپان سے سن رہے ہیں۔ حکومت جاپان ملک میں پہلی بار آنے والوں کی یومیہ تعداد 10,000 سے بڑھا کر آئندہ ماہ 20,000 کرنے پر غور کر رہی ہے۔ جاپان کے وزیراعظم کشیدا فومیو نے گزشتہ ہفتے برطانیہ کے دورے کے دوران کہا تھا کہ ان کی حکومت کرونا وائرس کی پابندیوں میں نرمی کرے گی تاکہ گروپ آف 7 کے دیگر ملکوں کی طرح جاپان میں بھی بلا رکاوٹ داخلے کی سہولت فراہم کی جا سکے۔ سرکاری حکام کے مطابق پہلی بار آنے والوں پر عائد قرنطینہ کی پابندی کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ جاپان میں غیر ملکی سیاحوں کے داخلے کی فی الوقت ممانعت ہے، لیکن آئندہ ماہ اس میں بتدریج نرمی کی جا سکتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے سربراہ نے کہا ہے کہ چین کی زیرو کووڈ پالیسی پائیدار نہیں ہے اور ملک کو اسے دوسری حکمت عملی سے تبدیل کرنا ہوگا۔ چین کی حکومت نے کرونا وائرس کے خلاف قوانین کے سخت نفاذ کے ذریعے زیرو ٹالرنس کی پالیسی لاگو کر رکھی ہے اور نئے انفیکشن کی مکمل روک تھام کا تہیہ کیے ہوئے ہے۔ انفیکشن پھیلنے والے شنگھائی کے کئی علاقوں میں لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے۔ WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ایڈینوم گیبریسس نے منگل کے روز کہا کہ خواص میں تبدیلی کے ساتھ وائرس مزید متعدی ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقدامات میں تبدیلی لانا انتہائی اہم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی ایجنسی نے اس معاملے پر چینی ماہرین کے ساتھ تبادلہ خیال کیا ہے۔ WHO کے ہنگامی صحت پروگرام کے سربراہ مائک رائن نے نشاندہی کی کہ سرکاری اقدامات میں عوام کو حاصل انسانی حقوق اور ان کے ذریعہ معاش کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ WHO نے معمول سے ہٹ کر کسی ایک ملک کی کرونا وائرس کے خلاف پالیسی پر رائے ظاہر کی ہے۔ ٹویوٹا موٹرز نے سیمی کنڈکٹرز کی عالمی قلت کے باوجود مالی سال 2021 میں گروپ کی ریکارڈ فروخت اور خالص منافع ہونے کا اعلان کیا ہے۔ اس کی وجہ شمالی امریکہ اور ایشیا میں فروخت میں اضافے کے ساتھ ساتھ ڈالر کے مقابلے میں ین کی قدر پہلے سے کمزور ہونا ہے۔ جاپان کی اس گاڑی ساز کمپنی کے مطابق مارچ میں ختم ہونے والے مالی سال میں فروخت 313 کھرب ین یا تقریباً 2 کھرب 40 ارب ڈالر رہی۔ ین کے لحاظ سے گزشتہ سال کے مقابلے میں فروخت میں 15% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ خالص منافع 28 کھرب 50 ارب ین یعنی 21 ارب 80 کروڑ ڈالر کے قریب رہا، جس میں لگ بھگ 27% کے قریب اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ لیکن رواں مالی سال کے لیے ٹویوٹا کمپنی نے پہلے سے کم خالص منافع ہونے کی پیشن گوئی کی ہے۔ کمپنی کے مطابق رواں سال خالص منافع 22 کھرب 60 ارب ین یعنی تقریباً 17 ارب ڈالر کے قریب ہوگا۔ کمپنی نے یوکرین پر روس کی جارحیت سمیت دیگر عوامل کے باعث خام مال کی پہلے سے بلند قیمتوں اور آئندہ معاشی صورتحال کے تاریک منظرنامے کو اس کی وجہ قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان سے اردو خبریں ختم ہوئیں۔ یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں 9:30 پر شارٹ ویو 9440 کلو ہرٹز اور شمالی پاکستان اور افغانستان میں پاکستانی وقت کے مطابق رات 10 بجے سے میڈیم ویو 927 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔